اور اس کی وجہ سے قومی معیشت پر یا سیاست پر منفی اثرات مرتب ہونے کی بجائے خان صاحب کے جان کا تحفظ یقینی بنایا جاتا۔ شفقت محمود صاحب۔ جی شفقت صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے آواز۔ جی میں نے سوال یہ کیا ہے کہ خان صاحب نے ایک تو کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور دوسرا آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ارلی الیکشن کرائے جائیں تو معاملات ٹھیک ہوں گے۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ جو خطرے کا انکشاف کیا ہے اس سے تو قومی معیشت اور سیاست پر بھی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور الیکشن میں یہ خطرہ مزید بڑھ جائے گا۔ تو کیا رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ پیشکش آپ قبول کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے جہاں خان صاحب وہ سب تمام حقائق شواہد سامنے رکھیں اور اس خطرے کا تدارک کیا جا سکے؟ دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کی تو کوئی بات ہم کسی صورت میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ حقائق سے اور ہٹ کے اور سیاسی طور پہ باتیں کرتے ہیں، ان میں وہ کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو کہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہو۔ باقی یہ رہ گیا معاملہ کہ الیکشنز کا، ارشاد صاحب ساری دنیا میں جہاں سیاسی بحران آتا ہے اس سیاسی بحران کا جو ایک حل ہوتا ہے وہ ہے کہ عوام کے پاس جائیں، جمہور کی آواز سنیں، اور وہ الیکشن کے ذریعے ممکن ہے۔ تو اس لیے الیکشن پہ جائیں، جو اور جب الیکشن کا اور فائدہ یہ ہے کہ جو حکومت آئے گی الیکشن کے ذریعے وہ ایک مینڈیٹ لے کے آئے گی عوام کا، اس کے پاس 5 سال کا پورا مینڈیٹ ہوگا، وہ سخت فیصلے بھی کر سکتی ہے، وہ مشکل فیصلے بھی کر سکتی ہے، اور لیکن یہ جو لولی لنگڑی حکومت ہے یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو کل بھی جو فیصلہ کیا ہے وہ ڈر کے اور خوف کے بنا پہ کر رہے ہیں، اور وہ جو پاکستان کے مفاد میں فیصلے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شفقت صاحب، لیکن یہ ہے کہ اگر عام انتخابات کے اعلان سے پہلے کچھ اتفاق رائے نہیں ہوتا کہ اگلے الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا، مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا، تو 13 میں بھی الیکشن ہوئے اور استحکام نہیں آیا، 18 میں الیکشن ہوئے پھر استحکام نہیں آیا، کیونکہ اس وقت آپ نے ان کی حکومت کو نہیں مانا، 18 میں انہوں نے آپ کی حکومت کو نہیں مانا۔ تو کیا آپ اگر اسمبلی میں موجود ہوتے تو کوئی ابتدا میں کوئی ضابطہ اخلاق طے ہو جائے، یا اب بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اگلے الیکشن کے مینڈیٹ کو مانا جائے جو بھی اقتدار میں آئے؟ شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اگر اناؤنس ہو جاتی ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ جو بھی تحفظات ہیں کچھ ہمیں ہیں کچھ شاید ان کو ہوں۔ ہمیں بہت شدید تحفظ ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے ہوتے ہوئے انتخابات جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتے۔ اس طرح ہو سکتا ہے ان کو بھی کوئی تحفظات ہوں، لیکن جب تک تاریخ کا اعلان کریں، تاریخ کا اعلان کرنے کے بعد ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور جو کوئی تحفظات ہیں معاملات ہیں ان کو طے کر لیں گے۔ صحیح ہے۔ نہیں، اگر مثلا الیکشن کمیشن کو یہ موجودہ حکومت ہٹاتی ہے، وہ خود مستعفی ہو جاتے ہیں، نئے الیکشن کمیشن کا تقرر کیسے ہوگا؟ آپ تو ایوان میں ہے نہیں، وہ کوئی بنا دیں گے، آپ پھر اس کو نہیں مانیں گے؟ ایک نیا بحران۔ میں نے تو پہلے کہا نا کہ اس لیے قوم کی اور مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو اگلا الیکشن آ رہا ہے یہ ایسا صاف شفاف الیکشن ہو اور ساری قوم اس کو تسلیم کرے، اور اس کے لیے جو بھی کچھ کرنا ہے وہ ضروری کرنا پڑے گا۔ اس لیے چاہے ہم اسمبلی میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر چیف الیکشن کمشنر نئے کی تقرری ہونی ہے، ممبران کی تقرری ہونی ہے، جو بھی کچھ ہے وہ اگر ہمارے سے مشاورت سے ہوگا اور ساری پارٹیز کے مشاورت سے ہوگا تو الیکشن جو ہے وہ اس کو شفاف تصور کیا جائے گا۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر اس میں سوالات تو اٹھیں گے۔ اچھا شفقت صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، آپ وزیر داخلہ کی آفر کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں، لیکن خان صاحب پبلک گیدرنگ میں جلسے میں انہوں نے کہا، میں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی، ایک جانب آپ اتنی سویر قسم کی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور پوری قوم اس وجہ سے آپ کے فالورز بالخصوص ایک اضطراب میں ہیں، دوسری جانب آپ حکومت کی آفر جس کی ذمہ داری ہے خان صاحب کو سیکیورٹی دینا اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیا صرف محض جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بیانیے کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، سیاسی بیانیہ نہیں ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کو فول پروف سیکیورٹی پرووائڈ کریں اور ہر طریقے سے ان کی جان کی حفاظت کریں۔ باقی رہ گیا یہ کہ رانا ثناء اللہ کی جو آفر ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ رانا ثناء اللہ کی ہر آفر جو ہوتی ہے اس میں کوئی
सियासत पोशीदा होती है और इसलिए उनकी ऑफ़र को कबूल नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है वो उनको पूरी करनी चाहिए। शफकत साहब, अब सुन ये रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अर्ली इलेक्शन कॉल करें अगर कोई मईशत की सूरत हाल बेहतर नहीं होती। अगर इलेक्शन कॉल हो जाते हैं तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन पर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो नई निगरान हुकूमत वो बनाएंगे, आप जो कि उस अमल में शरीक नहीं होंगे मुशावरत में, उस पर शायद आपको तहफ़्फ़ुज़ात हों, तो फिर कौन सी मिनिमम इक़दामात हैं जो हुकूमत करे तो ताकि इलेक्शन के नताइज को आप भी तस्लीम कर सकें, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो फिर कैसे आप इलेक्शन में जाएंगे जबकि आपकी तंजीमें टूटी हुई हैं, आपकी तैयारी भी मुकम्मल नहीं है? नहीं, पहली तो बात यह है कि हमारी तंजीमें टूटी नहीं है, हमारी तैयारी मुकम्मल है, इसके बारे में फिक्र ना करें। बात यह है कि अगर वो मिनिमम चीज़ें मैंने पहले गुजारिश कर दी कि अगर वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर देते हैं सही, और उसके बाद बैठ के जो मामलात इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए ज़रूरी है उन पर गुफ्तगू हो सकती है। अगर कोई इलेक्टोरल लॉज में कोई तब्दीली करना चाहते हैं उस पर बात हो सकती है। वैसे मैं आपको बताऊं ये सारा बहाना है कि नहीं, पार्लियामेंट में वापसी हो जाएगी आपकी शफकत साहब, पार्लियामेंट में वापस आ जाएंगे। पार्लियामेंट में वापस होना जरूरी नहीं है गुफ्तगू नहीं, तो करने फिर के लिए आप कैसे निगरान सेटअप के लिए आप कैसे सजेस्ट कर सकेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म? मेरे भाई वो हमसे पूछ सकते हैं उसके लिए कोई पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी तो नहीं है। क्या मतलब अगर पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है तो बात नहीं हो सकती। तो दूसरी बात यह है कि 2017 के अंदर जो इलेक्टोरल फॉर्म हुए थे वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थे, और ये जो सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत है और ये है वो है, ये सिर्फ ऐसी बातें हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने एक खारजा पॉलिसी का इशू पब्लिक की सतह पर उठा के एक सुपर पावर के ख़िलाफ़ एक बयानिया तश्कील देकर मुल्क के अंदर एक ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी है कि अब तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आना या इमरान खान का इक़्तिदार में आना, ये सोचना पड़ेगा कि क्या फिर वो काबिल कबूल होंगे हमारे दोस्त ममालिक के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान ठीक है ग़ुलामी हम ना करें लेकिन दोस्त होते हुए भी तो बहुत सारी ज़िम्मेदारी हम पर भी आयद होती हैं। तो क्या ये बयानिया आपके लिए मुफीद है या ये आपके लिए रुकावट बन रहा है? नहीं इरशाद साहब, हमने अपने लीडरशिप को इंतखाब दूसरे लोगों की खुशनुदी की वजह से तो नहीं करना कि जी बाकी खुश होंगे या नहीं होंगे, वो तो बाद की बात है, कोई खुश होता है नहीं होता और वो फॉरेन पॉलिसी की बात है। हमने तो अपने लीडरशिप को इंतखाब करना है उसको। तो ये जो है ना, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की लीडरशिप को इलेक्ट करना है, और अगर किसी को कोई इतराज़ है तो होता रहे, दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। अच्छा, एक एतराज़ आपके मुखालिफिन की तरफ से ये किया जा रहा है, बल्कि आपके कुछ हामी भी ये कह रहे हैं कि आपने अंदरून सिंध को और बलूचिस्तान को बिल्कुल इग्नोर किया है। खान साहब सिर्फ कराची गए, उसके अलावा पूरी तवज्जो का मरकज़ पंजाब है, और पंजाब में भी सेंट्रल पंजाब है और KPK है। तो क्या आप समझते हैं कि अंदरून सिंध खान साहब का जाना और इस तहरीक में मोबिलाइज़ करना लोगों को ज़रूरी नहीं है? उसके बारे में तो दो राय नहीं है।